بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما لی تو مکہ کے جس معاشرے میں مسلمانوں نے ابھی تک 13 سال گزارے تھے، قدیم یثرب اور بعد میں جو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جو شہر اختیار کر گیا یعنی یثرب، اس میں اور مکہ کے احوال میں کئی فرق تھے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ بدر تک جو احوال پیش آئے اس کا ہم مختصر انداز میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دیں، اور اس میں خاص طور پر یہ نکتہ کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ مسلمان قریش کے تجارتی قافلے کا تعاقب کرتے اور جس کے نتیجے میں جنگ کی نوبت آتی، کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جس کا بسا اوقات ہمارے ایسے نوجوان بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے بغور سیرت کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ لہذا ہم ہجرت کے بعد کے اہم واقعات سے ابتدا کرتے ہیں۔ دیکھیں، اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے ریاست مدینہ کی صورت میں ایک زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کو بطور انعام عطا فرما دیا تھا، تو اب اس کے چیلنجز وہ بڑے مختلف تھے اور اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اور اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا کے نقشے پر ایک نقطے جیسی جو جگہ پر مسلمان اب رہائش پذیر تھے، اس کو عالمی دعوت کا مرکز بنانا تھا اور مثالی اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کو تخلیق کرنا تھا۔ یہ عرب قبائل وہاں صرف قریش ہی تھے مکہ کے اندر، اب جبکہ یہاں اوس و خزرج بھی تھے جن میں سے ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی، لیکن کچھ مشرکین ابھی بھی باقی تھے ان میں۔ یہاں سب سے بڑھ کر یہاں یہودی بھی تھے جو صدیوں سے آباد تھے اور بڑے مضبوط تھے، اور پھر مہاجرین جو قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی ایک ان کے لیے نئی زمین تھی۔ تو اب اس منتشر معاشرے کو کہ جو مختلف قبائل میں تقسیم تھا، اس کو ایک یونٹی اور ایک اتحاد کے ساتھ اس کو منظم کرنا اور ان کے درمیان میں جو عصبیت ہے اس کو دلوں سے ختم کرنا اور ایک متحد قوم بنانا، یہ بھی بڑا چیلنج تھا، ٹھیک ہے، اور دینی اخوت سے بدلنا۔ اور پھر ابھی تک مسلمان چونکہ مکی معاشرے میں تھے، لہذا عبادات و بنیادی اخلاقیات ہی کے احکام پر قرآن کریم اور شریعت کی توجہ مرکوز تھی، لیکن اب مسلمان ایک آزاد اسلامی معاشرے میں سانس لے رہے تھے، لہذا خاندانی احکامات، معاشرتی احکامات، معاملات کے احکامات، کاروبار کے احکامات، خود اسلامی ریاست کے احکامات، اور جرائم اور ان کی حدود اور ان کی سزائیں، اور اس طریقے سے اور بہت سارے احکامات کی ضرورت تھی۔ لہذا مدینہ طیبہ ہجرت کرتے ہی پے در پہ یہ احکامات نازل ہوتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ان احکامات کو اس معاشرے کے اندر نافذ کرنا اور تربیت کرنا، اور یہ جو کام تھا یہ بھی مستقل جاری تھا، مسلمان خاندانوں کو مضبوط کرنا۔ اب ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہاں مکہ میں جو ہے نا واضح تھا کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ یہاں آستین کے سانپ بھی تھے، لہٰذا جو انٹرنل اور جو داخلی دشمن ہیں ان کو سمجھنا اور مسلمانوں کو ان کے ہر قسم کے پروپیگنڈے سے اور ہر قسم کی چالوں سے اور ہر قسم کے اعتراضات سے، جو قرآن کے صفحات لبریز ہیں ان اہل کتاب کی طرف سے جو بات کی جاتی تھی اور جو نئی نئی جو صورتیں پیش آ رہی تھی، ان میں مسلمانوں کو ایک ایسی رہنمائی فراہم کرنا جو ایک طرف ان کو قرآن سے جوڑے، دوسری طرف ان کو دین کے مزاج اور جو ہے وہ شریعت کے فہم سے جوڑے، یہ سارے بہت بڑے چیلنجز تھے۔ لہذا مسلمانوں کو ایک روحانی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی اگر ایک مثالی
قوت بننا تھا تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں درکار تھی، اور سب سے بڑھ کر جس کی طرف انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے کہ بیرونی دشمن نگاہیں گاڑ کر بیٹھے تھے، یعنی قریش مکہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع سے اندازہ تھا، اور مسلمانوں کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کبھی بھی یثرب میں اہل ایمان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، ان کو یہ گوارا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ان کی رٹ کو چیلنج کرے، لہٰذا ان کی طرف سے بھی کان کھڑے رکھنے تھے، اور ان کی طرف سے بھی جو بھی حرکتیں ہوں ان کو اچھی طرح نوٹ کرنا تھا، اور جوابی حکمت عملی دفاعی اقدامی صورت میں تشکیل دینی تھی۔ تو یہ سارے چیلنجز تھے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھے بغیر غزوہ بدر کو صحیح معنوں میں ہم نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جمعہ پڑھایا تھا، اور اس میں کیا آپ کی حکمت عملی رہی ہم نے یہ بھی عرض کر دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قدم جو اٹھایا مسجد نبوی پہنچتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے ایک حصے میں آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدرسے کی تعمیر کی، صفہ کی تعمیر کی، اور صفہ کو منظم کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ہی عرصے کے اندر، 1 سال 1.5 سال کے اندر، 16-17 مہینوں میں جو بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ مقرر کر دیا تھا، تو دوبارہ جو ہے وہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا، پہلے عصبیت کو توڑا گیا، پھر ان کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبلے کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ معترضین کے جو جتنے بھی اعتراضات تھے جو قرآن کریم میں مذکور بھی ہیں، ان کا منہ بھی بند کر دیا گیا، اور آپس کے اتحاد و اتفاق کے لیے نظام مواخات قائم کیا گیا، اور مہاجرین و انصار کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روحانی اور ایک دینی رشتہ داری قائم کی، اسی کو مواخات کہا جاتا ہے۔ اور یہودیوں کے شر سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں کو انتظامی اعتبار سے بھی باہمی فساد اور فتنے سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک تحریر معاہدے کی بنیاد رکھی، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ 53 شقیں تھی اس کی، جو سیرت نگار حضرات نے ذکر کیا ہے، اور یقیناً یہ پڑھنے کے قابل ہے، اور انسانی تاریخ میں یہ پہلا ریاستی سطح پہ مختلف کسی شہر میں بسنے والی مختلف طاقتوں کے درمیان یہ پہلا معاہدہ تھا جو انسانی تاریخ میں ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد مواخات میں بہت سے اقدامات کیے کہ جس سے اس کی اہمیت صحابہ کے دلوں میں پیدا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انصار کے گھر میں اس کا انعقاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے خاندان سے، حضرت حمزہ سے، حضرت علی سے اس کی ابتدا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس کو کوئی اخلاقی درجہ نہیں دیا، بلکہ اس کو ریاست کے ایک قانونی سطح پہ اس کو متعارف کروایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین میں سے ہر ایک کو انصار میں سے ہر ایک کا بھائی قرار دیا، اور خود بنفس نفیس آپ نے جوڑیاں آپ نے تشکیل دی، اور ابتدائی طور پر پھر یہ ایسی رشتہ داری تھی کہ جس میں وراثت میں بھی ایک دوسرے کے شریک تھے۔ البتہ جب بعد میں وراثت کے احکامات نازل ہوئے تو پھر وراثت کا حکم ان مواخات سے ختم ہو گیا جو مہاجرین و انصار کا آپس میں آپ نے تعلق قائم کیا تھا۔ البتہ ابتداءً اتنی اہمیت دی کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس یہ ہر مہاجرین کی جماعت میں سے، ہر مہاجر کو انصار کی جماعت میں سے کسی ایک انصاری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منتخب فرمایا۔ میثاق مدینہ تفصیلی موضوع ہے، البتہ اس کے مقاصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہودیوں کی طرف سے آتے ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، البتہ اوس و خزرج کی بھاری اکثریت نے چونکہ مسلمانوں کو پناہ دے کر یہاں مدعو کیا تھا، تو وہ کھلا مخالفت تو نہ کر سکے، البتہ اندرون خانہ ان کی سازشیں پک رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کے ذریعے سے کہ جس میں ان کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ ریاست مدینہ کے تابع ہوں گے، اور وہ کسی بھی بیرونی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ان کے مفادات اس ریاست کے ساتھ کے جو ہے وہ مفادات کے تابع ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں گے، اور مسلمان ان کی جان مال کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو یہ سارے مقاصد تھے، اور کہ مسلمانوں کو بھی تحفظ ہو، بیرونی خطرات کا بھی تحفظ ہو، آپس میں بھی اختلافات کا راستہ ختم ہو جائے، اور اتحاد و اتفاق پیدا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں اس امن کی فضا جب قائم ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان یکسوئی کے ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ میں یثرب کے اندر اور آس پاس کے قبائل میں ان لوگوں میں کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اس میں منہمک و مصروف ہو جائیں،
اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو احکامات نازل ہو رہے ہیں ان کی تنفیذ میں، ان کے نفاذ میں بھی یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہیں۔ لہذا اس کے بڑے فوائد نکلے میثاق مدینہ کے، اور اندرونی بغاوت کا فوری طور پر جو ایک خطرہ امڑ رہا تھا اور وہ ختم ہو گیا، اور ایک مرکزی نظام قائم ہو گیا، اور یہودیوں نے بادل ناخواستہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور اپنا قائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا۔ یہ ایک بڑا اس کا فائدہ ہوا۔ اور یہودیوں کی جو ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت تھی یثرب کے اندر، اور اوس و خزرج کو وہ مسلسل اپنی معاشی استحصال اور اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اور قرضوں کی بنیاد پر اور آپس میں لڑانے کی سازشوں کی وجہ سے جو وہ اوس و خزرج پر غالب آنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام ریاستی سطح پہ غالب مذہب بن گیا، اور پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ ایسا کوئی معاہدہ تشکیل پایا کہ جس میں ہر انسان اپنے عقیدے کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے اور اپنی عبادتوں کے نظام پر عمل بھی کر سکتا ہے، اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ریاستی مفادات کا تابع رہے گا۔ تو پہلی دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال پیش فرمائی۔ یہ اسلام کی سنہری تاریخ ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ جائیں کہ لیکن اس دوران قریش نچلے نہیں بیٹھے تھے، اور ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی حرکات جاری تھیں، جن میں سے ہم نے 7 اہم پوائنٹ آپ کے سامنے یہاں ذکر کیے ہیں۔ تجارتی قافلوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، تاکہ مدینے پر جو اتنے مہاجرین کا معاشی بوجھ تھا اوس و خزرج کے کندھوں پر، تو جب تجارت فروغ نہیں پائے گی تو یہ معاشی بوجھ بڑھے گا، اور ریاست میں مدینہ مزید معاشی مشکلات کا شکار ہوگی۔ انصار کو بھی خطوط لکھے گئے، اور یہ کہا گیا کہ اوس و خزرج کو مخاطب کر کے کہ اگر تم نے ان باغیوں کو نہ نکالا تو ہم تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس کے نتیجے میں ایک عبداللہ بن ابی سبا اور دیگر کچھ منافقین کی وجہ سے ایک معمولی سی بغاوت کی صورت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ منافق مشرک سرداروں کو بھی بغاوت پہ اکسایا، ابھی میں نے آپ کی توجہ دلائی۔ انصار جو اس سے پہلے کبھی بھی بیت اللہ جانے سے نہیں روکا جا سکتا تھا، اور اب ان کو عمرہ کرنے سے بھی روکا اور قتل کی بھی دھمکی دی۔ اور جو لوگ اسلام کو جاننے کے خاطر جو مدینہ آنا چاہتے تھے، ان لوگوں کا بھی راستہ روکا، بعض روایت سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر قرظ بن جابر نے قریش مکہ کی ایما پر مدینے کی چراگاہوں پہ حملہ بھی کیا اور کافی تباہی مچائی۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب بھی کیا، انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، البتہ وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ سارے مسلمانوں جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اس کے 6-7 مہینوں کے اندر ہی یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں، اور اسی وجہ سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے سے یہ اندازہ تھا، اور حالات بھی یہی بتا رہے تھے کہ قریش جلد یا دیر سے بہرحال وہ ضرور جنگ کی کوشش کریں گے۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکمت عملی تشکیل دی، اور اس کے 2 بنیادی جز تھے۔ تفصیل تو اس میں کافی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال 2 بنیادی جز تھے جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکمت عملی بنائی کہ جو مکہ کا جو معاشی ہب تھا وہ تجارت تھی۔ اہل مکہ گھریلو صنعتوں سے وابستہ نہیں تھے، بلکہ عار سمجھتے تھے، یعنی قریش، اور ان کا سارا دار و مدار ان کا وہ تجارت پر تھا۔ ان کا تجارتی راستہ یثرب اور بحر کلزم اور کے درمیان سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ تو اب مسلمانوں نے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی بنائی کہ قریش کے تجارتی قافلوں کو ڈرایا دھمکایا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی کوششیں کی اس میں یہی نظر آتا ہے کہ شروع میں یہ مقصد نہیں تھا کہ کوئی مد بھیڑ ہو جائے یا جنگ ہو جائے، صرف ایک روب ڈالنا تھا تاکہ قریش اپنی اوچھی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کیونکہ قریش ایک بہت اس کا نام تھا، لہذا یثرب کے آس پاس کے قبائل سے بھی حلیفانہ معاہدے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو سرایہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعتوں کو بھیجا تھا، یا غزوات جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، ان میں جاتے ہوئے آتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کے اطراف کے درجن بھر قبائل سے حلیفانہ معاہدے کیے۔ عربوں کی تاریخ میں، یہ عربوں کے روایات میں دستور تھا کہ پھر قبائل کی سطح پہ جب معاہدے ہوتے تھے تو پھر اگر
وہ دشمن کے مقابلے میں اپنے حلیف قبیلے کا یا تو ساتھ دیا جاتا تھا یا کم از کم جو ہے نا وہ دشمن کی مدد نہیں کی جاتی تھی. تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض غزوات میں تقریباً 4 غزوات ہوئے اور 4 سرایہ ہوئے. تو یہ غزوہ بدر سے پہلے سارے یہ مسلمانوں کی جماعت نکلی اور قریشی قافلوں کا تعاقب کیا ان تمام میں. اور سریہ سیف البحر سے اس کی ابتدا ہوئی اور سب سے آخر میں سریہ عبداللہ بن جحش پر اس کا اختتام ہوا. درمیان میں غزوہ ابوا، غزوہ بواد، غزوہ بدر اولا اور غزوہ ذی العشیرہ، ان 4 میں خود بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے. ان کی اگر آپ تاریخوں پہ نظر ڈالیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ہجرت کے 7 مہینے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور وجہ میں نے آپ سے اس کی عرض کر دی تھی. اور یہ جو جنگ بدر جو رمضان المبارک 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر ہوئی، یہ یہ ہجرت کے فوراً بعد سے قریش مکہ کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا ماحول بننا شروع ہو گیا تھا. تو 7 8 9 مہینے بعد یہ پے در پہ 3 سرایہ ہوئے. پھر پہلا غزوہ ہجرت کے 1 سال کے بعد ہوا. پھر 13ویں مہینے کے اندر یعنی اگلے سال کے پہلے مہینے میں 2 مزید غزوات ہوئے. غزوہ ذی العشیرہ کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے ایک بڑے تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن یہ ہاتھ نہیں آیا اور یہ نکل گیا. اور یہ وہ قافلہ تھا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جو آمدنی ہو اور جو پروفٹ کمایا جائے وہ سارے کے سارا جو ہے نا وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور ریاست مدینہ کو ختم کرنے کے لیے جھونک دیا جائے. لہذا آپ نے بڑے اہتمام سے جاتے ہوئے بھی اس کا تعاقب کیا اور واپسی میں بھی اس کا تعاقب کیا. اسی پہ غزوہ بدر پیش آئی تھی. ٹھیک ہے، یہی ابو سفیان کا قافلہ تھا جو شام جا رہا تھا اور پھر واپس آ رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکمت عملی سے جو سرایہ اور غزایا اور غزوات اور حلیفانہ معاہدے کی صورت میں آئی، اس کا بڑا فائدہ ہوا. بڑا فائدہ ہوا، قریش مکہ کے کان کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور قریش مکہ کو بہت شدید انداز میں وہ زچ ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. یہ بیت اللہ کے مجاور تھے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، قرآن کریم نے بھی ان کی تجارتی قافلوں کو اور امن و امان سے اس ماحول کے اندر جب قتل و غارت گری عام تھی اور قافلوں کو لوٹ جانا عام تھا تو لوگ ان کی تجارتی قافلوں کا تو بڑے عقیدت مندی سے استقبال کیا کرتے تھے. تو وہاں اب لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو تجارتی قافلوں کا تعاقب کر رہے تھے یہ بھی قریش تھے. عجیب، آپ کو میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو سارے 8 کے 8 غزوات و سرایہ ہوئے، یہ 8 کے 8 غزوات و سرایہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو شریک نہیں فرمایا تھا. یہ عجیب آپ کی حکمت عملی تھی. جو میں نے غزوہ بدر سے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ 8 سرایہ و غزوات ہوئے، اس میں کسی میں بھی انصار شریک نہیں تھے. تو کیونکہ انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ مدینے کے اندر رہ کر دفاع کا ہوا تھا، مدینے سے باہر رہ کر نہیں ہوا تھا. اور دوسری حکمت عملی یہ تھی کہ قریش کا تعاقب کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لہذا قریش کا تعاقب مہاجرین ہی کر رہے تھے جو سارے کے سارے قریش تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا جناب، ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ آپ حضرات کو آواز ٹھیک آ رہی ہے اور اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ کیا آپ حضرات کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ پلیز بتائیے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. الحمدللہ. تو اسلامی فوجوں کی بھی خوب تربیت ہوئی، جنگی مشق آ گئی، آس پاس کے قبائل سے معاہدے بھی ہو گئے اور جس کی وجہ سے اچانک وہ خفیہ حملہ اب ریاست مدینہ پہ ممکن نہیں رہا. لشکر اسلام کی ایک دھاک بیٹھ گئی، ہر طرف ایک شورا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں کے ساتھ قریش کا تعاقب کر رہے ہیں. ایک گونج ہو گئی اور ریاست مدینہ کی قوت ظاہر ہوئی اور تجارتی قافلوں کے تقدس کو بھی چیلنج کیا گیا قریش کے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ قریش اپنی روش سے باز آ جاتے اور وہ کم از کم جو ہے نا وہ آئندہ کے لیے اس قسم کی حرکتوں کو چھوڑ دیتے اور اگر انصاف سے کام لیتے تو جو انہوں نے مسلمانوں کے اموال اور جائیداد پر قبضہ کیا تھا، میں نے آپ سے ہجرت کے سفر میں عرض کیا تھا، اور کثیر اموال یہ مسلمان کے جو خود بڑے تاجر تھے یہ لٹے پٹے ان کے قافلے یثرب پہنچے تھے اور ان کے ہاتھ و دامن خالی تھے، یہ سارا مال کم از کم واپس کرتے.
اور حج و طواف اور عمرے کے لیے مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیتے تو یہاں بات ختم ہو جاتی، لیکن قریش نے ایسا نہیں کیا، قریش نے ایسا نہیں کیا، ہوش کے ناخن نہیں لیے، اور وہ ایک اگلے قدم کی طرف آ گئے۔ وہ اگلا قدم کیا تھا ان کا؟ ان کا اگلا قدم یہ تھا، اور یہی غزوہ بدر کی یہاں سے ابتدا ہوئی، کہ انہوں نے ایک اپنی انا کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب تو یہ چند مٹھی بھر جماعت، یہ جو ہمارے ہی لوگ ہیں، اور یہ اوس و خزرج کے ساتھ مل کر ہمیں للکار رہے ہیں، قریش کو للکار رہے ہیں، تو ان کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ لہذا انہوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تیار کیا۔ ابھی ہم نے عرض کیا یہی غزوہ ذی العشیرہ ہوا تھا، جس کی تعاقب میں ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ سردار تھے، اور اس تجارتی قافلے کو، اس میں مکہ کے ہر فرد نے اپنا سارا سرمایہ جھونک دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی تعاقب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس سے جو پروفٹ و نفع حاصل ہوگا، اور وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ جنگ کی تیاری میں لگا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع تھی، اور یہ جو ایک کثیر و خطیر رقم اس تجارتی قافلے میں جھونکی گئی تھی، اس میں ایک نصف سے زیادہ سامان، جو بعض حضرات فرماتے ہیں یہ قریش مکہ کی یہ مسلمانوں سے لوٹی ہوئی دولت تھی، ایک بڑی رقم اس میں وہ تھی۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہلکا نہیں لیا، اس کی رقم تھی جو ہمیں جو اس کی جو قدیم کتابوں میں جو اس کی مقدار ملتی ہے، اس کو اگر ہم آج کل کے اعتبار سے اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً یہ جو ہے وہ 3 ارب روپے کے قریب رقم بنتی ہے، اور یہ بھی 1 سال پرانا حساب ہے، ہو سکتا ہے اب یہ زیادہ بن جائے سونے کے ریٹ کے اعتبار سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ یہ آپ کے ساتھیوں کی ایک بڑی رقم ہے، جو ان قریب آپ ہی کے خلاف استعمال ہوگی، لہذا کیوں نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تعاقب کے لیے نکلتے۔ بالکل لوجیکل لیول پر منطقی فیصلہ تھا، کوئی اپنے دشمن کو اپنے خلاف ساری تیاریاں کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹا دیکھ تو نہیں سکتا ہے، یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہوتی۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام سے جاتے ہوئے بھی اس کا تعاقب کیا، واپسی میں بھی تعاقب کیا، لیکن واپسی کے سفر میں ابو سفیان کو اس کی اطلاع ہو گئی، انشاءاللہ آگے تفصیل عرض کرتے ہیں اس کی۔ بہرحال اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر کی اطلاع 12 رمضان کو ہوئی تھی، اہل مکہ کو ابو سفیان نے ایک آدمی کرائے پر لے کر ان کو پیغام پہنچا دیا، اور وہ بڑے تیش میں آ گئے، اور بھرپور تیاری سے کہ ہمارا تجارتی قافلہ جس میں ہمارا سارا مال ہے جو ہم نے جھونک دیا ہے، تو اس کے جو ہے وہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، لہذا بڑی بھاری تیاری سے 14 رمضان کو مکہ سے روانہ ہوئے، اور 16 رمضان کو میدان بدر پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ ادھر مسلمان جو یثرب سے مدینے سے نکلے تھے، مسلمان قافلے کی اطلاع پا کے یہ 12 رمضان کو نکلے تھے، اور مسلمانوں قریش مکہ کا جو تجارتی قافلہ تھا، ابو سفیان بچ کر نکل گیا، اور وہاں سے قریشی لشکر روانہ ہو گیا وادی غفران پر۔ 14 رمضان کو مسلمانوں کو اس کی اطلاع ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، جس کے بارے میں ہم ابھی عرض کرتے ہیں، اور پھر 15 رمضان کو مسلمان بدر کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور 16 رمضان کو دونوں فریق میدان بدر میں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر سے پہلے اہم مشاورت فرمائی، ٹھیک ہے۔ آپ نے واپسی کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا قریش واپس نہیں جائیں گے، اور بھی اس کی وجوہات تھی، اور آگے بڑھ کر بلکہ وہ مدینہ طیبہ پہ حملہ کریں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، بڑے مشہور واقعات ہیں اس کے، ایمان افروز واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مقداد بن اسود نے بڑی ایمان افروز گفتگو فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیکن بار بار فرما رہے تھے کہ اشیرو اشیرو، آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا، تو انصار کی طرف سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمایا، وہ کہا کہ ہم جو ہے وہ موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، جو کہے گی کہ آپ لڑیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو جو ہے وہ آپ کے ساتھ اب دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں آپ ہم کو پھینکیں گے، اور جہاں آپ ہم کو لے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو بڑی انہوں نے ایمان افروز گفتگو فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں آتا ہے کہ چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آیتیں نازل ہو رہی تھی اور جو حالات تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح طور پہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، اور آپ کو انصار کی طرف سے بس حمایت کا آپ کو انتظار تھا، اور آپ کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی کہ چلو آگے بڑھو،
وہ میدان بدر کی طرف، اور میں جو ہے نا وہ دشمنوں کی جو ہے وہ لاشوں کے مقامات میدان بدر میں دیکھ رہا ہوں. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بشارت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں پڑاؤ ڈالا تو دیکھیں بس بالکل خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے مکمل طور پر پلاننگ بھی کی، اہم ترین اقدامات کیے. یہ بدر میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. آپ خود جاسوسی کے لیے نکلے، کفار قریش کے بارے میں معلومات حاصل کی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، لیکن ایک صحابی حباب ابن منذر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہے کہ آپ آگے پڑاؤ ڈال دیں اور کفار کے لیے جو پانی کی چشمے نہ چھوڑیں اس کو پاٹ ڈالیں. آپ نے ان کے مشورے پہ عمل کیا. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ ترین قیادت تھی. حضرت سعد ابن معاذ کے مشورے سے آپ کے لیے عریش یعنی چھپر بنایا گیا. آج بھی میدان بدر میں اس کے کچھ آثار موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور ایک امیجنیشن یعنی کل کیا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک سردار اور بڑے جو سردار تھے ان کی قتل کی جگہیں بتائی. یہ مسلمانوں کی ایک موٹیویشن تھی، ایک مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا تھا. آپ نے حضرت علی اور دیگر حضرات کو ساتھ ملا کر ایک اور جاسوسی دستہ روانہ کیا اور مکمل قریش کے بارے میں معلومات حاصل کی، کون کون سے سردار ہیں. اور پھر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو رات کو گہری نیند آئی. پورا لشکر سو رہا تھا سوائے ایک ذات کے، یہ جو اللہ کے حضور سرب سجود تھی اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہی تھی. اور اللہ کی طرف سے جو تھوڑی سی نیند آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات آئی، اللہ کی طرف سے بشارت و نصرت اور خواب میں دی گئی، اور کافروں کا لشکر بہت کم دکھایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح یہ خواب صحابہ کو سنایا. صبح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان ادھر سے کفار جب لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کو نماز کی طرح ان کی صف بندی فرمائی. یاد رہے عربوں میں صف بندی کا کوئی رواج نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ جزیرے کے اندر ہو رہا تھا کہ کوئی لشکر صف بندی سے لڑ رہا تھا. آپ نے پہلے نیزہ بازوں کو کھڑا کیا، پھر تیر اندازوں کو کھڑا کیا، پھر تلوار بردار لشکر کو کھڑا کیا. خود اہتمام سے صفیں سیدھی فرمائی. جو صحابہ آگے پیچھے تھے ان کو قدم بقدم ساتھ ملایا. آپ نے لشکر کے مختلف حصے بنائے، خوب جہاد کی ترغیب دی، جنت کی خوشخبریاں سنائی، اور پھر پوری جنگی حکمت عملی اسٹریٹجی بنائی. آپ نے بتایا کہ کب تیر چلانے ہیں، کب تلوار چلانی ہے، کب حملہ کرنا ہے، کب دفاع کرنا ہے. اور آپ کی ایک بنیادی حکمت عملی یہ تھی کہ آگے بڑھ کر شروع میں حملہ نہیں کرنا جب تک کہ میں نہ کہوں. اور تیر بہت سنبھال کر استعمال کرنا، چونکہ مسلمان کے پاس جنگی ساز و سامان ویسے ہی کم تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو وہاں کی جو جگہ کی جو وسائل تھے اور جو پڑاؤ کی لیے جو مناسب اقدامات تھے، اور وہاں جو بھی آپ حکمت عملی بہترین اختیار کر سکتے تھے آپ نے اختیار کی تھی. خوب لشکر کو رات بھر آرام کروایا تھا، اپنے کنووں پہ قبضہ کر لیا تھا، دشمن کے پاس اب پانی نہیں تھا، سورج کو اپنی پشت پہ رکھا تھا. ایسی جگہ آپ نے اپنے لشکر کے لیے منتخب کی تھی، اور دشمن کی آنکھوں کو سورج کی دھوپ چندھیا رہی تھی اور مسلمانوں کی پشت جو ہے وہ سورج کی طرف تھی. یہ ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی کی تھی. جنگ کی ابتدا ہوتی ہے اور مشہور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عربوں کا ایک دستور تھا کہ جنگ سے پہلے دو بدو مقابلہ ہوتا تھا، مبارزت کے لیے پکارا جاتا تھا. تو وہاں سے تین بڑے سردار نکلے، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ. یہ تینوں نکلے اور انہوں نے مبارزت کے لیے پکارا، یعنی انفرادی مقابلوں کے لیے پکارا. یہاں سے پہلے انصار نکلے. اب عربوں کا دستور تھا، خاص طور پہ صحرائی لوگوں کا آج بھی دستور ہوتا ہے کہ منہ پہ ڈھاٹا باندھتے ہیں. تو عتبہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا. انہوں نے کہا، عتبہ نے کہا نہیں، تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو. ایسا غرور و تکبر تھا. ہمیں برابر کے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے. تو یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے آواز لگائی کہ اے عبیدہ اٹھو، اے حمزہ بن عبد المطلب اٹھو، اے علی بن ابی طالب اٹھو. تو یہاں سے یہ تین حضرات گئے، مقابلہ شروع ہوا. عتبہ اور عبیدہ دونوں ذرا بڑی عمر کے اور کوہنا مشق قسم کے جو ہے وہ جنگجو تھے، لہٰذا ان کا تو تھوڑا دیر تک مقابلہ ہوتا رہا. لیکن حضرت حمزہ نے ایک ہی وار کے اندر شیبہ کا کام تمام کر دیا. حضرت علی بن طالب نے بھی تھوڑی سی کوشش سے ولید کو ختم کر دیا. یہ ہم عمر لوگ تھے، اور پھر ان دونوں نے جھپٹ کر عتبہ کو بھی ختم کر دیا، اور یوں مبارزت میں مسلمانوں کی جیت ہو گئی. پھر عام مقابلہ شروع ہو گیا. وہاں سے ابو جہل سے برداشت نہیں ہوا کہ تین بڑے جانباز، یہ لوگ بڑے جنگجو تھے، یہ عتبہ اور یہ شیبہ اور یہ ولید. تو اس نے اپنے لشکر کا حوصلہ پست نہ ہو جائے، اس نے جو ہے نعرہ لگایا، مشرکانہ نعرہ لگایا، لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا یہ سب سے بڑا بت تھا
قریش مکہ کا کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 3 جنگجو کام آ گئے تو تمہارے پاس عزا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، تم ان کے جواب میں یہ نعرہ لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار۔ اللہ ہمارے مولا ہیں، تمہارا کوئی دوست نہیں، وہ میں ہمارا دوست ہے۔ ہمارے جو شہید ہوں گے وہ جنت میں سیر کریں گے، اور تمہارے جو مردار ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس جذبے سے حوصلہ شروع ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو کہہ دیا تھا، کہ جب تک کہ میں نہ کہوں آگے بڑھ کے حملہ نہیں کرنا، دفاعی حکمت عملی اپنانی ہے۔ لہذا جب وہ قریب آئیں تو پہلے ان کو پتھروں سے دور کرنا، جب گھیراؤ کر لیں تو تیروں سے دور ہٹانا، اور ان پر حملہ نہیں کرنا، یعنی دفاعی حکمت عملی۔ مسلمان اسی طرح کرتے رہے، اور وہ وہاں سے تیر بھی مار رہے تھے اور بڑے جوش سے حملہ بھی کر رہے تھے، اور مسلمان صرف دفاع کر رہے تھے، روک رہے تھے، تو انہوں نے سارا زور اپنا لگا دیا۔ اس کے نتیجے میں قریش مکہ کے لشکر کا جانی نقصان بھی ہوا، مسلمانوں کا شروع میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور ان کا جو ہے وہ جنگی سامان یعنی تیر وغیرہ بھی استعمال ہوئے، اور مسلمانوں نے اس کو جمع کر لیا۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر جنگ شروع ہو گئی تھی، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں تھے۔ اور لیکن اس دوران مشرکین تھوڑے سے ان کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ان کی ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ جو سارا ان کا غضب تھا وہ ہلکا پڑ رہا تھا، اور مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ اور مسلمان چونکہ وہ نزدیک آ گئے تھے اور آگے تیر انداز کھڑے تھے، تو مسلمان تاک کر ضرورت پڑنے پر ان کا نشانہ لگا رہے تھے، اور شدید جانی نقصان جنگ کے شروع میں ہو گیا تھا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں، یہاں لشکر لڑائی کر رہا تھا، ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عریش یعنی چھپر میں، عریش کہتے ہیں چھپر کو جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا، آپ اللہ کے حضور سرب سجود تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور مسلمانوں کے لیے لشکر کر رہے تھے۔ ہمیں مختلف الفاظ روایت میں ملتے ہیں، ایک یہ والے الفاظ تو بڑے ہی جگر جو ہے وہ چیر دینے والے ہیں کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ مجھے وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام، اے اللہ اگر یہ اسلام والوں کی یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض، اے اللہ پھر تیری اس سرزمین میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہم انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے عہد کا اور تیرے وعدوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کے دعا فرما رہے تھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے تھے، کہ یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک۔ جی تو ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا لاڈلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ اور بڑی ہی التجا کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے اور آہوزاری کی وجہ سے، ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی ساتھ تھے، اور ان کا دل بھرایا، اور انہوں نے روتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا مانگ لی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ یعنی اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ گریہ ازاری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جس نے رلا دیا۔ بہرحال اللہ رب العزت کو یہی مطلوب تھا، اللہ کی طرف سے وہ جو مدد و نصرت کے اجمالی وعدے تھے۔ ابھی تک اللہ نے یہ کہا تھا مدد کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت کریں گے۔ اب اللہ کا حتمی مدد و نصرت کا اللہ پاک کا پیغام لے کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی 1000 جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی غزوہ بدر کے بہت سارے مناظر کا تذکرہ ہے، افسوس کہ ہم وقت کی کمی کی وجہ سے ان قرآنی آیتوں کا یہاں مکمل حوالہ نہیں دے سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب خوشخبری سناتے ہیں اور زرہ اور جنگی لباس پہن کر آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا ہے، اور وہ اللہ کا یہ لاڈلا اللہ سے مدد و نصرت کے سارے وعدے منظور کروا کے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ ادھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر، کہ ان قریب ان کو شکست دے دی جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ وہ بھی قیامت کا تذکرہ ہے کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہوگا۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، اللہ چہرے بگڑ جائیں، دلوں پہ تو روب ڈال دے، ان کے قدموں پہ لرزہ طاری کر دے. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ کہہ کر ایک مٹھی بھر مٹی دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں کہ ہر سپاہی کی آنکھ میں دشمن کے اس کا ذرات پہنچتے ہیں، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر صحابہ کرام جو کب سے دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، اب اپنے درمیان اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش و جذبے سے جب اترتا ہوا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ہے وہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب حکم دیتے ہیں کہ اب آگے بڑھ کر حملہ کر دو. تو صحابہ تو ٹوٹ پڑنے کے لیے کب سے بے چین تھے، اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اب شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں. اور وہ دشمن کے جو اپنی کافی توانائی جو وہ ضائع کر چکا تھا، اس دشمن پر جو ہے وہ جب یہ صحابہ شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں اور پھر اقدامی حملہ کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں بھی روب ڈال دیتے ہیں دشمن کے، تو وہ اب صحابہ کے حملوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اور قریش کا لشکر وہ دم دبا کے بھاگتا ہے، اور ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور بڑے پیمانے پہ ان کے لوگ قتل ہوتے ہیں. اور ادھر سے فرشتوں کا لشکر، بہت ساری روایت میں ہے کہ غزوہ بدر یقیناً وہ غزوہ تھا کہ آسمان سے فرشتے اترے تھے، اور یہ یقیناً انہوں نے غزوہ میں شریک بھی ہوئے تھے. بہت ساری روایت میں ہے کہ ان کے وار سے دشمن ہلاک بھی ہوئے، دشمن کو قیدی بنانے میں بھی انہوں نے مدد کی. بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں کی غیبی مدد تھی. اور وہاں ابو جہل جو لشکر کا سردار تھا، وہ بڑی عبرتناک موت بچوں کے ہاتھ، انصاری بچوں کے ہاتھ مرا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اتاری. لیکن وہ اس وقت بھی غرور و تکبر کا جذبہ تھا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت بھی وہ کہتا تھا کاش کہ مجھے کسانوں کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا. اور بعض روایت میں یہ ہے، ہمیں اس کا مستند ہونا اس درجے معلوم نہیں، کہ اس نے یہاں تک کہا کہ جب میرا تو سر رکھے تو میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ اور سرداروں کے ساتھ جب میرا سر رکھا جائے تو بلند معلوم ہو. واللہ عالم. تو اس کا قصہ بھی تمام ہوا، اور ابو جہل بھی انتہائی عبرتناک موت کا شکار ہوا. اور اس جنگ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. خود قرآن کریم نے اس کو یوم فرقان قرار دیا، اور اس کو مسلمان غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں. 70 سردار مارے گئے، 70 لوگوں کو جو نا وہ قیدی بنا لیا گیا، 2 کے علاوہ بقیہ سب کو بعد میں فدیہ لے کے آزاد کیا گیا. اور یہ 2 نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط تھے، اور انہوں نے اسلام کو بہت ذک پہنچائی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کرتے تھے، لہذا ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان ظالموں کی لاشوں کو ایک بے آباد کنویں میں پھینک دیا جائے. اور اس وقت اللہ نے ان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب بھی فرمایا تھا. اور یہ سارا لشکر عبرتناک، سارے اسلامی لشکر نے یہ عبرتناک منظر دیکھا. بہرحال یہ ایک پرانی تصویر ہے اسی کنویں کی، کہ جس میں دشمن کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا. اور یہ وہاں ایک ان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین کا نام ہے کہ جن کی شہادت اس جنگ بدر کے اندر ہوئی تھی. بہرحال اب مسلمانوں کی فتح کے اسباب کیا تھے؟ بھائی اللہ نے مدد کی، ظاہری سبب تو یہ تھا. مشرکوں کی شکست کے اسباب کیا تھے؟ اللہ رب العزت نے ان کو غارت کرنا تھا، غارت کیا. لیکن اگر تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ چند باتیں ہمیں سامنے آتی ہے کہ اللہ کی مدد بھی ہوئی، اور مسلمان جنگ کرنے میں باہم متفق و متحد تھے. اس کے برخلاف قریشی لشکر شروع سے آخر تک جنگ کرنے کے معاملے پر، اور ہمیں 7 سے 8 واقعات ملتے ہیں قریشی لشکر کے، جو اس موقع پہ ہم تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ ہم ضرور ذکر کرتے. تو وہ واقعات جو ہے وہ 7 سے 8 واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ان کے لشکر میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی جنگ کرنے کے معاملے میں. مسلمانوں کے لشکر متحد تھا، اور قائد بھی ایک تھا، اور وہاں مختلف قبائل سرداروں میں بٹے ہوئے تھے. مسلمانوں کا مقصد صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ تھا، اور دین کی تبلیغ تھی. ان کا مقصد انتقام، حسد کے سفلی جذبات تھے. مسلمان بہترین جنگی اسٹریٹجی و حکمت عملی اختیار کر رہے تھے، اور وہ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، وہ غزوہ بدر کی رات بھی شراب و کباب کی محفلوں میں منہمک تھے، اور گانا بجانا اور شراب کی جام کے جام لڑکھا رہے تھے. اور ادھر جو ہے وہ مسلمانوں نے بہترین انتظام کے ساتھ جدید ترین حکمت عملی اختیار کی تھی، جس کے وہ عادی نہیں تھے، نہ ان کو اس کی توقع تھی. ان کے لیے بخلا دینے والی عسکری حکمت عملی تھی، اور وہ صرف اپنی تعداد پر گھمنڈ کر رہے تھے. مسلمان
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری لمحات میں بھی اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور مسلمانوں کے لشکر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارتیں سنا رہے تھے، اللہ کی رضا و خوشنودی کی ترغیب دے رہے تھے، وہ آپس میں بھی اختلاف کر رہے تھے اور شرکیہ نعرے لگا رہے تھے۔ بہرحال اللہ کی غیبی مدد 10 طریقوں سے مسلمانوں کے ساتھ رہی، ٹھیک ہے، جس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی۔ خوابوں کے ذریعے سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سرداروں کے قتل ہونے کی جگہ اس رات بارش ہوئی تھی۔ مزیدار بات یہ کہ بارش یہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے جو پڑاؤ ڈالا تھا وہ مٹی ادھر جم گئی، اور قریش نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں وہ مٹی دلدلی کیچڑ بن گئی، جس سے چلنے پھرنے میں اور بھاگنے دوڑنے میں قریش مکہ کو بڑی مشکلات پیش آئی۔ اور قریش کے مختلف لوگوں کو نکلنے سے لے کر میدان بدر پہنچنے تک مختلف مرد اور خواتین کو ان کے شکست کے خواب آ رہے تھے، شکست کے خواب آ رہے تھے، اور یہاں آسمان سے جو ہے نا فرشتے نازل ہو رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کئی باتیں میں نے عرض کر دی۔ مسلمانوں کو قریش کا لشکر، یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ نمبر 9 پہ دیکھیے، بڑی تعداد تھی، 2 گنا زیادہ تعداد تھی، لیکن مسلمانوں کو وہ قلیل نظر آ رہے تھے، اور قریش کو بھی مسلمانوں کو لشکر قلیل نظر آ رہا تھا۔ اس سے مسلمانوں کو حوصلہ بڑھا تو اور وہ جری ہو گئے اور دھوکے میں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اس غزوہ بدر کا جی کیا نتائج نکلے؟ اسلام ایک عظیم سیاسی اور جنگی قوت کے طور پر جزیرۃ العرب کے اندر ابھرا، اور قریش جیسے عظیم قبیلے کا اس نے تقریباً صفایا کر دیا، تو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی آس پاس پورے جزیرۃ العرب میں، اور رعب جم گیا۔ اوس و خزرج میں جو متذبذب لوگ تھے وہ بھی متاثر ہو گئے اسلام کی اور اللہ کی اس غیبی مدد سے، اور اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت سے یہودیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن بہرحال اس موقع پہ منافقین کی ایک جماعت بھی پہلی دفعہ اسلامی معاشرے میں اس نے اس نے جنم لیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آئندہ کافی چیلنجز رہے۔ قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بہت حسن سلوک کیا، اس کے بڑے تفصیلی واقعات ہیں، اور کٹر دشمنوں کے دل میں بھی جو 70 لوگ قید ہوئے تھے، ایک نرم گوشہ پیدا ہوا، ان میں سے بعد میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اگرچہ کچھ لوگ غزوہ احد میں بھی واپس آئے۔ مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ملا، جس کی اس وقت اس نوزائیدہ جو ریاست مدینہ تھی اس کو بڑی شدید ضرورت تھی۔ وہ مسلمان معاشی اعتبار سے مستحکم ہوئے، اور مسلم سوسائٹی معاشرے کو ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے غیبی مدد ملی۔ وہ مہاجرین کے جو لٹے پٹے ہوئے یہاں آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حصہ عطا فرمایا، وہ اپنے پاؤں پر، ان کی فیملیاں، ان کے خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوئے۔ انصار و مہاجرین کی اخوت و محبت میں اضافہ ہوا، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں میں بڑے بلند عزائم، حوصلے اور جذبات نے جنم لیا، اور اللہ کی مدد کے جو کرشمے اور جو معجزے مسلمانوں نے جنگ بدر میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اللہ کے سارے مدد کے وعدے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھے، اس سے اس غیب کے وعدوں پر مزید ان کا یقین بڑھ گیا، اور آئندہ کے لیے بڑے جو ہے حوصلے اور جذبات بلند ہو گئے۔ اللہ، بس یہ غزوہ بدر کا خلاصہ تھا، یقیناً اس مختصر وقت میں اتنا ہی ممکن تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے جو عظیم سبق نکلتا ہے قربانی کا، عظیم سبق نکلتا ہے اللہ کے غیبی وعدوں پر یقین کا، جو عظیم سبق نکلتا ہے کہ جو ہے وہ دین کے لیے سب کچھ لٹا دینے کا، جو عظیم سبق نکلتا ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبت اور بھائی چارے کا، اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔